السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک وہ پنجابی یا پٹواری میں ایک فقرہ عموماً کہا جاتا ہے کہ پوری رات ہیر رانجھے دی کہاڑی سنی تو صبح اٹھ کے پوچھا کہ ہیر کوڑی سی کہ منڈا سی، یعنی کہ پوری رات ہیر رانجھے کی جو کہانی ہے، بڑی مشہور روایتی کہانی، وہ سنی اور صبح اٹھ کے پوچھا کہ ہیر لڑکی تھی یا لڑکا تھا۔ یہ آپ سے بات کریں گے، یہ ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال میں کیسے فٹ بیٹھ رہی ہے یہ بات، اس پہ بات کریں گے۔ پھر جناب جو ہمارے عالم فاضل جو وزرائے کرام ہیں، وفاقی وزراء، چونکہ ہمارے ملک میں جو بندہ جتنا قابل ہے اتنا ہی بڑے عہدے پہ ہے، تو وہ جو وفاقی وزراء ہیں یعنی کہ وزیر اعظم کے بعد تو پھر دوسرے نمبر پہ قابل تو وہی بنتے ہیں جو ہمارے ملک کا نظام ہے۔ تو انہوں نے جو 3 حالیہ علم و فضل کے جو دریا بہائے ہیں اس پہ بات کریں گے، اور پھر جناب یہ جو مہنگائی والا معاملہ ہے اس پہ بات کریں گے کہ مہنگائی کس طرف جا رہی ہے، حکومت کس طرف جا رہی ہے، عوام کس طرف جا رہی ہے، اپوزیشن کدھر جا رہی ہے۔ ان تمام موضوعات پہ آپ سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ بات کا آغاز کرتے ہیں جی مہنگائی سے۔ پیٹرول جناب 138 روپے لیٹر تک پہنچ گیا ہے، اور یہ جوں کراچی سے جتنا فاصلہ زیادہ ہوتا جائے گا اتنا زیادہ پیٹرول مہنگا ہوتا جائے گا۔ پیٹرول کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں مہنگی کی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 2018 میں چونکہ گروسری گھر کے خود کرتا تھا، تو کوکنگ آئل کا جو 1 لیٹر کا پاؤچ ہوتا تھا وہ تقریباً 140-45 روپے کا آتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ اس میں اضافہ جو ہے وہ 110 روپے کا ہے، یعنی کہ 350 کے قریب پہلے ہی چل رہا تھا، 110 روپے فی لیٹر کی پیچھے اور بڑھا دیا۔ ماشاءاللہ حکومت کافی اس معاملے میں سخاوت کا مظاہرہ اور دریا دلی کا کر رہی ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں مہنگی کی گئی ہیں کھانے پینے کی، چینی بھی مہنگی کی گئی ہے، آٹا بھی مہنگا کیا گیا ہے، دالیں مہنگی کی گئی ہیں، لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز، جتنی واش روم میں استعمال ہونے والی اشیاء تھی وہ بھی ساری مہنگی کر دی گئی ہیں۔ ٹوائلٹ کلینر سے لے کے صابن تک ہر چیز مہنگی ہے، یعنی کہ حکومت جو نہیں ہے یہ عوام کو چاہتی ہے کہ نہ تو یہ کچھ کھائے اور نہ ہی یہ کہیں جائے اور نہ ہی یہ باتھ روم میں جا سکے۔ مطلب اس حالت پہ یہ حکومت لے اپنے بدن کو کیا کہے۔ پرائرٹی ان کی تو مجھے تو اسی دن سمجھ آ گئی تھی، اگر آپ کو شک ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ جس دن عمران خان صاحب سے جب ایک ٹی وی چینل کے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ غریب خودکشیاں کر رہے ہیں تو انہیں آگے سے کہا تھا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، تو وہیں پہ ہمیں بات تو ساری سمجھ آ گئی تھی کہ جناب یہ کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو حال ہی میں ڈی جی آئی سے کی تعیناتی کے معاملے پر جتنا خان صاحب کا زور جو ہے وہ ایک خاص افسر کو رکھنے پر ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں ہے، اور بہت اچھی طرح سے ان کو پتہ ہے کہ وہ جناب عوام کے ووٹوں سے پھر نہیں آئے، ان کو پھر جس پہ بھروسہ ہے اس پہ ہی وہ اصرار کر رہے ہیں۔ عوام پہ جو ان کو بھروسہ نہیں ہے سو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ان کو عوام سے اس سارے معاملے میں کوئی غرض ہے یا نہیں ہے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ اب وہ دوسری بات پہ آتے ہیں کہ ہمارے خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے علم و فضل کے دریا بہاتے ہی رہتے ہیں، اور بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں جا کے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی تاریخ کا اتنا نہیں پتہ جتنا مجھے پتہ ہے، اور پوری دنیا کو جغرافیہ میں بدلا دیتے ہیں۔ اسلام والی سائڈ پہ بھی، تاریخ اسلام میں بھی کافی دفعہ وہ مداخلت کر چکے ہیں، لیکن بہرحال اب اسی سنت پر ان کے وزراء بھی عمل پیرا ہیں۔ اب ہمارے وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب نے ایک بیعت کی ہے جی، افغانستان میں ہم نے 42 ایجنسیوں کو شکست دی ہے، یعنی کہ 42 ممالک کے اتحاد کو شکست دی ہے۔ کس نے؟ ہم نے۔ تو وزیر داخلہ کی طرف سے ایسا بیان تو بڑا مہلک ہے، کیونکہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا ہم تو اس عالمی اتحاد کا پاکستان باقاعدہ طور پہ حصہ تھا، اور اس کے ساتھ پاکستان نے حصہ لیا، تو آپ پوری دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کو چیٹ کیا ہے۔ پہلے ہی پوری دنیا میں جو عزت افزائی گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کے بعد شیخ صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالنا بڑا مناسب سمجھا، اور یہ صرف وفاقی وزیر نہیں ہے، یہ کوئی عام شہری نہیں ہے، یہ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ کہہ رہا ہے، یعنی کہ اس کی بات کو پوری دنیا میں ایک اتھارٹی کے طور پہ لیا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ صاف بتا دی پوری دنیا کو، جی ہم نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، ہم اسی طریقے کرتے ہیں، اور پھر ہم رونا بھی یہ روتے ہیں کہ پاکستان عالمی تنہائی کا شکار کیوں ہوتا ہے۔ جب ایسے عالم اور فاضل ہوں گے تو پھر عالمی تنہائی تو ہوگی۔ اسی طرح لمبی چھوڑنے کا مقابلہ تو ہمارے مراد سعید صاحب بھی تو کسی سے پیچھے رہنے والے بھی، انہوں نے حال ہی میں ایک نئی بات ارشاد فرمائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب جو پہلے سڑکیں بنی ہیں پاکستان میں، یعنی کہ پچھلی دور حکومت میں، اس میں 1000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اور سنا اس میں بین الاقوامی بعض اداروں نے کہا ہے جناب اتنی مالیت تو آپ کی ساری سڑکوں کی بنتی نہیں ہے جتنی آپ نے کرپشن سے نکال دی ہے۔ سو یہ بغیر سوچے سمجھے بولتے رہتے ہیں، جیسے خان صاحب کہتے تھے
اتنے ہزار، اتنے کروڑ، اتنے ارب، اتنے خرب روپے، پتہ ان کو کچھ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. تو وہی سنت پہ عمل پہ رہا ہے امراض سعید صاحب بھی. جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ خان آئے گی اور 200 ارب ڈالر اگلے دن فائل منگائے گی اور اس کے منہ پہ مارے گی اور اس کے منہ پہ مارے گی اور اتنا تم پہ لگائے گی. تو مراد سعید صاحب آپ پہ تو لگائے گی، وہ تو نظر آ رہا ہے، لگ رہا ہے، لیکن جو ہمارے یہاں پر 1000 ارب روپے کی کرپشن میں آپ وفاقی وزیر مواصلات ہیں بھائی جان، آپ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. جو وفاقی وزیر مواصلات ہوتا ہے پورے ملک کی شاہراہیں اس کے انڈر ہوتی ہیں. اگر ان میں کوئی کرپشن ہوئی ہے تو اس کی کوئی انکوائری کرو بھائی، اس میں سے وہ بندے پکڑو کس نے 1000 ارب روپے کی کرپشن کر لی ہے. اگر 1000 ارب روپے کی پورے ملک میں ٹوٹل سڑکیں بھی نہیں ہیں تو پھر یہی کچھ کر رہے ہیں جی ہمارے وزراء. اب تیسری بات پہ آ جاتے ہیں جناب، ہمارے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب، وہ کسی سے کیوں پیچھے رہ جائیں؟ جب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ تمام تاریخ و جغرافیہ ادھر کا ادھر کر دیتے ہیں، تو انہیں بھی عمران اسماعیل صاحب کا بھی بڑا حق بنتا ہے ان کا کہ وہ پاکستان کی تاریخ کو اور کم از کم درست کریں. تو انہوں نے تاریخ درست کی ہے جی. انہوں نے بڑے پورے اعتماد انداز میں فرما دیا ہے کہ جناب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کراچی سے تھے اور ان کو کراچی میں شہید کیا گیا. میں تو ہکا پکا رہ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور بھائی جان اتنے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اسی ذہنی میں آ گئے ہیں. کوئی ان کو نہیں کہہ رہا کہ جناب وہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا ان کو کوئی ٹوکنے کی کوشش نہیں کر رہا. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ لیاقت علی خان راولپنڈی میں شہید ہوئے. میرے پاس تو اس FIR کی کاپی بھی موجود ہے. اور پھر وہ کمپنی باغ میں شہید ہوئے تھے جس کا نام اب لیاقت باغ میں ہے، جہاں پہ بعد میں محترم بینظیر بھٹو کو بھی شہید کیا گیا. سو یہ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے. مجھے تو بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ اگر پڑھائی کا ان کا معیار ہے اور یہ ان کا جنرل نالج ہے، یہ ان کی بین الاقوامی اپروچ ہے، یہ ان کی مالیاتی اپروچ ہے، تو اللہ ہی حافظ ہے. ابھی بہرحال ایک چیز جو ہے وہ بڑی زبردست ہے کہ جہاں اتنی مہنگائی ہو رہی ہے، خان صاحب وزراء کو بلا بلا کے کہہ رہے ہیں کہ عوام کو بتائیں گے مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں، لیکن وہ ساتھ یہ نہیں بتا رہے کہ عوام کو یہ بھی بتائیں کہ 8 ارب روپے کا جہاز اس غریب قوم کے پیسے سے CM بزدار صاحب کے لیے کیوں لیا جا رہا ہے. تمام وفاقی وزراء کے لیے اربوں روپے کی نئی گاڑیاں کیوں خریدی جا رہی ہیں. وہ وفاقی وزیر صاحب ہیں، وہ گنڈا پور جو شہد والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو کہ ایک روٹی کھاؤ گے، آدھی روٹی کھاؤ، اور وہ جب یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی پورا بکرا سامنے رکھ کے پھڑکا رہے ہوتے ہیں. تو عوام کی اس لحاظ سے توہین اور تذلیل کی جاتی ہے وزراء کی طرف سے کہ جو وزراء یہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں وہ سرکاری خزانے پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے اندر کوئی اسپتال نہیں ہے کہ نواز شریف یا کوئی اور بندہ یہاں پر علاج کرا سکے یا زرداری علاج کرا سکے. وہ شہریار افریدی سے پتہ چلا جی فرانس گئے ہوئے ہیں سر درد کی دوائی لینے کے لیے، تو قومی خزانے سے آبویسلی اپنے پلے سے تو یہ نہیں جاتے اس طرح. تو بہرحال یہ ان کے حالات ہیں. اور پھر وہ ایک اور بھی انہوں نے بیان دے دیا شہریار افریدی صاحب نے، وہ جو امریکہ میں جب جاتے ہیں تو تلاشی ولاشی ہوتی ہے ان کی، کچھ اوپر کوٹ ووٹ اتروا لیتے ہیں. وہ اتنا جتنا کہا جاتا ہے اتنی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال خاصی تلاشی ہوتی، تلاشی ہوئی. اور آج انہوں نے یہ دعویٰ فرما دیا کہ جناب ان کو جب یہ پتہ چلا کہ میں پاکستان کا وزیر ہوں تو پھر انہوں نے سے باقاعدہ طور پہ معافی مانگی. اور ساتھ اس بات کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ قسم دکھائی، کیونکہ انہوں نے جان خدا کو دینی ہے، باقیوں نے تو پتہ نہیں کس کو دینی ہے، انہوں نے ضرور خدا کو دینی ہے. تو یہ ان کے حالات ہیں جس حکومت کے. آپ ہیر رانجھا والی کہانی پہ بات کرتے ہیں جی کہ وہ پوری رات کہانی سنی اور صبح پوچھا کہ یہی لڑکی کے لڑکا تھا. وہ پتہ یہ چلا کہ جناب یہ 6 اکتوبر سے معاملہ شروع ہوا. ISPR نے اناؤنس کر دیا DG ISI کا نام، اور وہ ابھی تک نہیں ہو رہا. پہلے 4-5 دن تو خاموشی رہی. پھر وفاقی وزراء نے بات کرنی شروع کی. وفاقی وزیر بڑا ذمہ دار آدمی ہوتا ہے. وفاقی وزراء نے صحافیوں کو بتایا کہ جناب 3 نام آ گئے ہیں، فلاں 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 جرنیل اس میں شامل ہے، اور اس پہ غور ہو رہا ہے. پھر کبھی کہا گیا انٹرویو کریں گے، کبھی کہا گیا ملاقات کریں گے، کبھی کہا گیا جی یہ کریں گے وہ کریں گے، فلاں دن کریں گے، آج ہو جائے گا، 24 گھنٹے میں ہو جائے گا، 48 گھنٹے میں ہو جائے گا. سو گزشتہ 9-10 دن سے انہوں نے پوری قوم کو ادھر لگایا ہوا ہے، اور ساتھ وہ پیچھے مہنگائی بھی کری جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ساری کہانی ہوئی. اور اب آ کے پتہ چلا کہ جناب وہ GSQ سے یا وزارت دفاع سے تو کوئی اسمبلی سرے سے آئی نہیں ہے. تو یہ کیا ہو گیا بھائی؟ وہ پوری رات کہانی سناتے رہے. وفاقی وزراء کہتے رہے کہ جی فلاں فلاں جرنیلوں کے نام آ گئے اسمبلی، اور غور ہو رہا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. اور اب پتہ چلا کہ کوئی ایسی اسمبلی نہیں آئی. اگر اسمبلی نہیں آئی تو پھر آپ نے معاملے کو ایسے لٹکا کے رکھا ہوا ہے. تو آپ بنیادی طور پہ فیک نیوز خود پھیلا کر تو پھر آپ کہتے ہیں جی ہم یہ آرڈیننس لے آئیں گے، صحافی فیک نیوز پھیلاتے ہیں. فیک نیوز تو جتنی گورنمنٹ نے پھیلائی ہیں، اس حکومت نے پھیلائی ہیں، کسی نے پھیلائی ہے، یہ تو ریکارڈ ہے. لیکن بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ ایسا کوئی عام کسی آدمی کا معاملہ نہیں ہے. یہ پاک فوج کا معاملہ ہے، ISI کا معاملہ ہے. اس طرح کی
آپ چیزوں کو لنگر آن کر کے اور پھر اس طرح کی بے سروپا کی باتیں پھیلا کے کس کے اعصاب کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں آپ؟ مطلب بارود کو لات مارنے والی بات ہے نا. آپ تو کہتے ہیں اپنی حکومت کو خود ہی میں کوئی آگے فارغ کر دے, تو پھر اگر کوئی کر دے گا تو پھر آپ مطلب گلا کرتے پھریں گے اور پھر مجاہد بنتے پھریں گے. بہرحال یہ حکومت جو ہے وہ صاف بالکل, مجھے تو اس سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وہ کسی کو کوئی شک تھا کہ اچھے دن آئے ہیں یا اچھے دن آئیں گے, تو وہ تو پہلے دن سے ہم سن رہے تھے. ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ رانگ نمبر ہے, یہ آپ کے ساتھ آپ کو چیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال کافی سارے لوگوں کو سمجھ آ گیا جن لوگوں کو نہیں سمجھ آتی تھی. لیکن اب دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ساری کہانی آ کے رکتی کہاں پہ؟ رکتی یہاں پہ ہے کہ سارے مسئلے کا حل کیا ہے. میں یہاں پہ کوئی دانشور بن کر کے آپ کی خدمت میں کوئی حل نہیں پیش کرنا چاہتا, لیکن ایک جو عام بات ہے, جو ایک اصول کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے. تو اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کو پھر اس طرح کا معاملہ جب پبلک کا معاملہ ہو تو اپوزیشن کو سامنے آنا چاہیے. اب اپوزیشن اس سارے معاملے میں کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے؟ خان صاحب نے, ان کی کابینہ نے, ان کے وزراء نے, ان سب نے بتا دیا کہ عوام سے لے کر پاک فوج تک جس طرح کے نان سیریس ان کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ وہی ہے, وہی رہے گا. ان کو قطعاً اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کو بس یہ ایک سرکاری افسر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جائے یا نہ جائے, یا دوسرا آئے یا نہ آئے. اس کے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے انہوں نے چیف سیکرٹری بدل دیے, کتنے انہوں نے آئی جی بدل دیے, کتنے جناب بیوروکریسی میں انہوں نے دھڑا دھڑ تبادلے کر دیے, اور ان کی ساری جو فوکس ہے وہ اسی بات پہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری اپوزیشن ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ANP ہے, اور جماعتیں, ان کا اس سارے معاملے میں کیا رول ہے. اگر وہ کوئی رول ادا کر سکیں اور اس سارے معاملے پر عوام کی کچھ قیادت کر سکیں تو بالکل ٹھیک ہے. ورنہ پھر یہ اگر عوام جو فی الحال تک تو مری مکی ہوئی ہے, کل یہ خود کھڑی ہوگی تو پھر وقت کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. اتنی سی بات ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.